سرکار سلمان سے باتیں کرتے تھے. تو اب آپ کہیں گے باتیں تو سب سے کرتے تھے. جو سب سے کرتے تھے نا وہ خطبے میں کرتے. جو علی لوگوں سے بات کرتے تھے نا وہ خطیب کے طور پہ کرتے. توجہ بسم اللہ. وہ خطیب کے طور پہ کرتے تھے. جو سلمان سے کرتے تھے نا میں دیکھوں گا لفظ کی قدر کون کرتا. لوگوں سے بات خطبے میں ہوتی تھی, سلمان سے بات سرگوشی میں ہوتی تھی. ہائے ہائے ہائے. جو سرگوشی ہو رہی ہے, سرگوشی اور خطبے کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ سرگوشی وہ ہے جو میں آپ, خطبہ وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. اگر زیگم بھائی کے کان میں بات کہوں گا تو مجمع کا وہ سیانہ بندہ نہیں ہے جو بعد میں زیگم شاہ جی سے پوچھے یہ کان میں کیا کہا ہے. وہ راز کی بات ہے نا, تو آپ راز کھولنا چاہتے. سلمان کے کان میں باتیں کرتے تھے تو وہاں پہ سلمان سے بھی جلن تھی. تو کسی نے کہہ دیا سرکار آپ سلمان کے کان میں کچھ باتیں کرتے ہیں, ہمیں بھی سنا دیں. کون سی بات؟ سرکار نے فرمایا میں سلمان کو اپنے فضائل سناتا. تھوڑا بولیں, میری آواز آہستہ تھی, آپ نے آواز آہستہ کر دی. بھائی توجہ, میں اسے اپنے فضائل سناتا ہوں. کہنے والے نے کہا سرکار ہمیں بھی سنا دیں. سرکار نے فرمایا سنا دیتا اگر تمہارا ظرف سلمان کے ظرف کے ایک حصے کے برابر ہوتا. ظرفیت نہیں ہے تم میں, تمہیں کیسے سناؤں؟ سلمان کو میں فضائل سناتا ہوں, وہ کسی کو سناتا نہیں. توجہ فرمائیے گا, سلمان کو میں سناتا ہوں. اور حد یہ, بندے حیران ہو جائیں گے بات سن کے, جو فضائل سلمان سنتے تھے وہ ابو ذر کو نہیں سناتے تھے. جو ابو ذر سنتے تھے وہ سلمان کو نہیں سناتے تھے. اپنی اپنی جگہ پہ دونوں مولا کے منصب اور عہدے کے امین تھے, فضائل کے امین تھے. اس نے کہا نہیں مولا میرا وعدہ ہو گیا, میں کسی کو سناؤں گا نہیں. مولا نے فرمایا میں تیرے ظرف کو جانتا ہوں, لیکن چونکہ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کا مسئلہ ہے تو میں تمہیں سنا دیتا. سرکار نے فرمایا قریب آؤ. تو اس کے کان میں مولا نے ایک فضیلت سنائی اور فرمایا کسی کو سنانا نہ. وہ نکلا عہد کر کے کہ نہیں سناؤں. ایک دن پکا رہا, اپنے جذبات پہ قابو رکھا, نہیں سنا. دوسرے دن فجر کے بعد رات نیند ہی نہیں آئی نا, اندر علی کی فضیلت کا ایک راز تھا, اس نے سونے ہی نہیں دیا. فجر کے بعد اس نے کہا بھائی کو بتاتا ہوں. بھائی توجہ, فضیلت سن کے معرفت نہیں ہوئی تھی نا, اور سوچ رہا ہے کہ بھائی کو بتاؤں گا تو بھائی نے کون سا علی کو بتانا ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ بھائی کو بتاؤں گا. توجہ فرمائیے گا, بھائی لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں. اب میں پھر بابا جی کہیں گے کہ تم اردو میں پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے. ہاں بھائی لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں علی کو کون سا پتہ چلنا ہے. اس نے پھر کہا نہیں مولا نے منع کیا. پھر کہا چلو ایک اچھا گہرا دوست ہے, صدیوں سے میرے رازوں کا امین ہے, اسے سناتے ہیں. نہیں مولا نے منع کیا. پھر گھر آ گیا تو اسے سنا دیا جسے بندے سب کچھ سنا دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, اسے بتا دیا. توجہ, بتاتے بتاتے رک گیا. اس نے کہا آگے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولا نے منع کیا. مولا نے منع کیا. آدھی ادھوری بات کر کے نکل گیا. احد پہاڑ کے سامنے جا کے بلند آواز سے مولا کی وہ فضیلت جو کان میں سنائی تھی وہ پڑی, پہاڑ پھٹ گیا, بے ہوش ہو گیا. توجہ فرمائیے گا کہ مولا تشریف لے آئے. مولا نے پاؤں لگا کے بے ہوش کو ہوش میں لا کے فرمایا منع کیا تھا نا ہماری فضیلت کسی کو نہیں سنانا. بھائی توجہ, کہنے لگا مولا اب نہیں سناتا. فرمایا اب کسی کو چھوڑ مجھے سنا. کہنے لگا مولا یاد نہیں رہی.
فرمایا ہم کم ظرف کی لو سے اپنے فضائل بٹا دیتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کم ظرف کی لو سے، لوح یادداشت سے اپنے فضائل محو کر دیتے، یاد ہی نہیں رہتے اسے. بات ظرفیت کی ہے، کس کی کتنی ظرفیت ہے. اسرار جاننے کا بڑا شوق ہے بندوں کو کہ ہم اسرار جانیں، لیکن اسرار جاننے کے لیے اطاعت اور اتباع کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے. اطاعت اور اتباع کی منزل سے گزرو. وہ جو بجھے دیے میں حسین دیکھتے رہے، میں تو بابا جی یہی کہتا ہوں، بجھے دیے میں حسین دیکھتے رہے. میری احتیاط کی یہ حد ہے کہ بجھے دیے میں حسین دیکھتے رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، بجھے دیے میں حسین دیکھتے رہے. آپ اجازت دیں تو میں 2 مصرے نظر کر دوں. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، یہ معرفت. حبیب کہتے ہیں میں نے، بولو، حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. کیا بات ہے جی آپ کے، کیا کہنے. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. چلیں اگلے 2 مصرے بھی سن لیں. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا، اور حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ، ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. تو وہ اطاعت اور اتباع کی منزل سے گزر کے وہاں تک پہنچے تھے کہ بجھا دیا بھی انہیں بجھا نہیں لگا. اوہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بجھا دیا بھی انہیں بجھا نہیں لگا. اور یہ اچانک آنے والے لوگ نہیں تھے، یہ انتخاب ہے میرے مولا حسین کا، اور ازل سے انتخاب. حسین جانتے ہیں کسے مدینے چھوڑنا ہے. کسے مکہ سے رخصت کرنا ہے. کسے کس کی حفاظت پہ مقرر کرنا، فہرست میں کس کس کا نام لکھوانا. اور حسین کو کوئی مشورہ نہیں دیتا. حسین فہرست کربلا بنانے کے لیے کسی سے بھی مشورہ نہیں لیتے. اور اگر امامت کو عباس بھی رائے دیتے نا، تو آج عباس کا حرم حسین کے حرم کے برابر نہ ہوتا. بہت بڑی بات میں کہا. سلامت رہیں آپ، آباد رہیں. رونے کے لیے آئے آپ. اتنی صبح کون گھروں سے نکلتا ہے؟ کوئی کام سے بھی ضروری کام ہے تو آپ آئے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی کام سے بھی ضروری کام تو پھر آپ آئیں. مسجد میں حسین، چلیں اور آسان کر دو، قبر نبی کے پاس حسین قرآن پڑھ رہے تھے. کہاں پر؟ قبر رسول کے پاس حسین قرآن پڑھ رہے تھے کہ ایک لڑکا حسین کو بلانے آیا. اس لڑکے کو ڈھونڈیے کتابوں میں وہ کون تھا. ساری باتیں منبر سے نہیں کہی جاتی. اس لڑکے کو تلاش کریں وہ کون تھا. اگر آپ نے وہ لڑکا تلاش کر لیا نا تو آپ کو حسین کے قاتلوں تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے. بہت شکریہ سب کا. وہ لڑکا آیا بلانے، رامین بھائی وہ آیا اور اس نے کہا فرزند رسول آپ کو ولید نے بلایا. منزل قرآن کی قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن نے قرآن بند کیا.
اور میرے مولا حسین نے وہیں پر اس لڑکے سے کہا میں جانتا ہوں اور جان بوجھ کر سمجھ کر ارادتاً لڑکا کہہ رہا ہوں، ارادتاً لڑکا کہہ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا جاؤ اسے کہو ہم رات کی تاریکی میں نہیں آتے، ہم دن کے اجالے میں آئیں گے ضرور۔ قبر رسول سے اٹھ کر فکرہ میں کہوں گا بیگم شاہ جی آپ کے دل سے میں مصائب کے اس فکرے پہ دعا وصول کروں۔ قبر رسول سے اٹھ کر حسین اس کے حجرے میں آئے جس کے حجرے کا پردہ قبر سے بھی زیادہ ہے۔ کیا بولنا جزاک سبحان اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اور میرے مولا نے یہ پہلا مشورہ کیا، اور جس سے مشورہ کیا اس کے مقام کا اندازہ کر فرمایا سیدہ ولید نے بلایا، حسین جانا چاہیے، جانا ہے لیکن ایسے نہیں جانا، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جس کی ہائے نہ نکلے۔ جب شریکت الحسین سے شبیر بادشاہ نے بات کر لی تو سیدہ نے زندگی میں پہلی بار اپنے حجرے سے آواز دی عباس۔ مصلی عبادت پہ تھے عباس، اتنی اہم آواز تھی کہ عبادت چھوڑ کے بغیر نالین کے عباس اس حجرے سے حجرے تک آئے، اور جب حجرے میں آئے نظریں جھکا کے عباس کھڑے ہو۔ شہزادی نے پوچھا عباس دارین میرے ایک سوال کا جواب دو، کبھی حسین کو غور سے دیکھا؟ عرض کی نہیں شہزادی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا میں حکم دے رہی ہوں کہ حسین کو سر سے لے کے پیروں تک، جزاک اللہ یہ خالص ہی بات ہے، جیتے رہو بیٹے سلامت رہو، غور سے دیکھو۔ شہزادی کے حکم پر میرے مولا عباس نے حسین بادشاہ کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا۔ سیدہ تعمیل حکم ہو گئی، فرمایا عباس پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھا میرا مولا عباس نے، پھر دیکھو۔ شہزادی دیکھ لیا، یاد کر لیا پورا حسین؟ اللہ اکبر، جی سیدہ میں نے غور سے دیکھ لیا۔ فرمایا شب جانا ہے حسین نے دشمن کے دربار، آپ نے جانا ہے ساتھ، پورا دیکھ لیا نا حسین؟ حوالے کر رہی ہوں آپ کے، جیسا دے رہی ہوں نا، واہ صبح آپ رزق معرفت لے کے جانا، جیسا دے رہی ہوں نا ویسا لوں۔ بابا جی میرے مولا عباس شہنشاہ کی آنکھیں برسات کے بادل سے زیادہ برسی۔ شہزادی نے پوچھا عباس روئے کیوں؟ شہزادی دل میں دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ سیدہ آپ نے ابھی کیا فرمایا؟ عباس میں نے یہی کہا کہ جیسا دوں گی ویسا لوں گی، مشکل کام ہے؟ نہیں شہزادی میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میں مستقبل کے آئینے میں دیکھ کے رویا اس لیے ہوں کہ اللہ کرے آپ ایسے کہتی رہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا، آباد رکھیں، سلامت رکھیں، زندگی ہو آپ کی۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ شہزادی یہ کونین میرے برادر بزرگ، میرے واجب الاحترام بیگم شاہ جی کی یہ عبادت قبول فرمائیں، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے۔ میں فکرے کہہ گیا، نے سن لی۔ عباس اور حسین شہزادی کے
खेमे से निकले, फजर के पीछे हुई। क्या फजर के पीछे हुई। कारवाने बनु हाशिम अब्बास की आवाज पर हुसैन के पीछे जमा हुआ। 40 से ज्यादा जवान बनु हाशिम जमा हुए। मेरे मौला हुसैन ने तरतीब दी, फरमाया आगे मैं, मेरे पीछे अब्बास, अब्बास के बिल्कुल पीछे सज्जाद। ये मकाम हजरत अब्बास, अब्बास के बिल्कुल पीछे सज्जाद, सज्जाद के पीछे कदम से कदम मिला के चलना। फिक्रा मैं कहूंगा, अल्लाह करे मैं कह सकूं, जब हुसैन की क़यादत में अब्बास, सज्जाद, अकबर, कासिम, जाफर, औन, मोहम्मद, अब्दुल्ला पैर से पैर मिला के मदीने की गलियों में चले ना, मदीना जब कांपा ना तो बहन बहन के खेमे में आ गई। मदीने में गले लग के रोई शहजादियां कि हमारे भाइयों का ये वकार, ये तमकनत। मेरे मौला हुसैन ने चलते चलते इरशाद फरमाया कि अब्बास, मैं जहां हाथ का इशारा करूंगा वहां रुक जाना, और जब आवाज बुलंद करूं ना फिर आ जाना। जी मां, ये क्या इत्तबा है? जहां हाथ का इशारा करूं वहां रुक जाने, जहां आवाज बुलंद करूं वहां आ जाने। हुसैन दरबार के दरवाजे के सामने पहुंचे, हाथ बुलंद किया, जहां पैर थे अब्बास के वहीं रुक गए। अब्बास के पैर रुके, सज्जाद के रुके, सज्जाद के रुके, सारे बनु हाशिम के रुके। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। उसने कहा खत आया है। मेरे मौला ने फरमाया खत की तहरीर को मैं कलम की नोक से निकलने से पहले जानता हूं, इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तूने मुझे क्यों बुलाया? कहने लगा बैत का सवाल है। मौला ने फरमाया मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। क्या एक फिक्रा जो जाकिरीन छोड़ जाते हैं। मेरे मौला हुसैन बादशाह ने दरबार में, बताऊं नाज किस बात पे किया? फरमाया बैत मांगने वाले को पता नहीं मैं बतूल का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। हुसैन ये कह के पलटे, बड़ी जल्दी कर रहा हूं, जब पलटे तो मेहरबान बैठा था, उसने इशारा किया, ये इशारा था, पता नहीं अब ये इशारे कौन कौन करता है। ये इशारा था, पलटे हुए हुसैन ने इशारा देखा। क्यों नहीं है मसाइब में फजाइल के सरचश्मे? पलटे हुए हुसैन ने वो इशारा देखा और हुसैन फिर पलटे और फरमाया यब्न ज़रका। क्या बात है, हुसैन अपना तारुफ अपनी मां के हवाले से करवा रहे, इनका तारुफ इनकी माओ के हवाले से। फरमाया यब्न ज़रका, और नीली आंख वाली के बेटे, किसकी जरूरत? जैसे ही हुसैन की आवाज बुलंद हुई तो अब्बास ने दरवाजा न रहने दिया, फर्श बना दिया। अब्बास इतनी तेजी से आगे बढ़े कि हुसैन को सीने पे हाथ न रखने पड़े। शब्बीर हुसैन के इतने करीब हुए कि सीना सीने से लगा। हुसैन ने अब्बास को रोका कैसे? ये फिक्रा समझ गए, आप शाम तक रोएंगे। हुसैन ने अब्बास के कान में एक इस्म का, एक नाम का दम किया। अब्बास की आंखों से आंसू शुरू हो गए, पैर रुक गए। जानते हो वो नाम क्या था? हुसैन ने अब्बास के कान में कहा या सकीना। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा, आबाद रोज तेरी जवानी सलामत। या सकीना। वहीं पे मेरे मौला अब्बास के पैर रुक गए। ज़ब्त का अर्श अब्बास, हाय तेरी जवानी हो भाई। ज़ब्त का अर्श अब्बास हुसैन बादशाह के साथ घर में दाखिल हुए, सर झुकाकर बहन के हुजरे में आए और आके बहन के पैरों में बैठ गए, हाथ रखा। फरमाया अब्बास तूने वादा पूरा कर दिया।
جیسے حسین لے گئے تھے نا ویسے لے آئے. عرض کی شہزادی معافی اس بات کی نہیں مانگ رہا ہوں, معافی اس بات کی مانگ رہا ہوں میں تھا اور کوئی حسین سے زور سے بولا. جزاک اللہ, مرحبا مرحبا, آوازیں بلند رکھو. حسین بادشاہ نے فرمایا نہیں سیدہ میرا حکم تھا, جیسے میں نے حکم دیا ویسے تعمیل حکم ہوگی. بس عزادارو, پھر حسین اور شہزادی اپنے حجرے میں بیٹھے, لشکر ترتیب دیے, اپنے اپنے لشکر ترتیب دیے. ایک ایک دو دو فکرے میں حسین اور شہزادی کی فوجوں میں سے پڑھتا ہوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میرے مولا حسین نے فرمایا میں 2 بازو دوں گا کربلا فتح کے لیے. شہزادی فرماتی ہیں میں تمہیں بچانے کے لیے 128 بازو دوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آباد رہو, سلامت رہو. میں 128 بازو دوں. حسین ایک فکرہ اگر سمجھ میں آ گیا میں بیٹیوں سے دعا لے لوں گا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں ایک سہرے کے پھول لوں گا. شہزادی فرماتی ہیں تو چند لمحوں میں سہرے کے پھول دے گا, میں ایک دلہن کا جہیز دوں گی جسے 9 لاکھ فوج 3 گھنٹے لوٹتی رہے. ہاتھ پیارے نہ کرو بھائی, ہاتھ پیارے نہ کرو. جزاک اللہ, مرحبا مرحبا. نہیں پڑھتا ساری فوج. حسین نے کیا کہا, شہزادی نے کیا کہا. حسین نے آخری فکرہ سنا اس باپ کا, اس کے بعد مصائب پڑھتا ہوں. حسین فرماتے ہیں میں وہ سر دوں گا جسے ماں چومتی تھی, میں وہ سر دوں گا جسے ماں چومتی تھی. آواز دے کے شہزادی کہتی ہے میں وہ چادر دوں گی جسے بابا. تمہاری جوانیاں سلامت رہے ہیں, یہ گریہ ہی سلامت, یہ گریہ نصیب ہو ہمیشہ. اپنے غم میں کبھی نہ رو, اپنی ماؤں کو نصیب ہو. اور یہ ترتیب دی دی. ایک فکرہ اور سنیں. حسین فرماتے ہیں میں ایک 6 مہینے کا لال اور اس کا گلا دوں گا. شہزادی فرماتی تیرے 6 مہینے کے لال کو تیر لگے گا, کربلا میں دفن ہو جائے گا. میں ایک 3 سال کی مجاہدہ دوں گی جس کا گلا کربلا سے شام تک رسی سے کٹتا رہے گا. جزاک اللہ, مرحبا. جی جی جی, میں نوکردار ہے. سلامت رہو یار, آباد رہو. فقیر کے دربار میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہو, بس عزادارو. جی بسم اللہ. میں ایک 3 سال کا گلا دوں گی جو ایک دن نہیں 1450 میل سارے رستے کٹتا رہے گا. اور میں اس شہزادی پہ ایک فکرہ یہاں کہنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے آگے نہ پڑھوں. اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں بابا جی, اس شہزادی کا نام فاطمہ ہے. حسین سکینہ کہتے تھے. اور عزادارو, اور میری بہنوں بیٹی جو ساری زندگی حسین سکینہ کہتے رہے اور شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. آج سر پہ اور کو سینے پہ, یہ ماتم کے دن ہے. آج 2 محرم تو تمہاری مجلس ہو گئی. بس عزادارو, لشکر ترتیب دیے گئے, لشکر ترتیب دیے گئے, لشکر ترتیب دیے گئے. ایک فکرہ آخری سن لو, کل پھر یہیں سے شروع کروں گا. لشکر ترتیب دیے گئے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ میں ایک بیٹی چھوڑ جاؤں گا. حسین کیوں؟ فرمایا مجھے نانا سے بڑا پیار ہے, نانا کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے. میری بیٹی بالکل نانا کی بیٹی ہے. میری بیٹی بالکل نانا کی بیٹی ہے. جب میں چلا جاؤں گا نا, میں نہیں چاہتا میرے نانا کی قبر کا دیا بجھے. میں بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے نانا کی قبر پہ دیا جلایا کرے گا. نانا کی قبر پہ دیا جلایا کرے گی. شہزادی آواز دے کے کہتی حسین آپ ایک بیٹی چھوڑ کے جائیں گے؟ میں اس ایک بیٹی کی حفاظت کے لیے
2 بیٹیاں چھوڑ دی جو سغرا کے ساتھ قبر رسول پہ جایا کریں گی۔ حسین نکلے بس آخری فکر ہے مجھے، میں اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا۔ اب شبیر کسی خیمے میں نہیں گیا، اب حسین آ گئے 6 سال کی بیٹی کے خیمے میں، پر حجرے میں آ گئے۔ حسین حجرے میں آ کے آواز دے کے کہتے فاطمہ صغرا آ میرے زانوں پہ بیٹھ۔ میرے زانوں پہ بیٹھ۔ شہزادی آ گئی، بابا کی گود میں بیٹھی، آواز دے کے کہتی ہے بابا آپ پہلے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بس آخری لفظ ہے، پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے، آپ پہلے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ حسین فرماتے میں پیار بڑا کرتا ہوں بیٹی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس کے بغیر حسین نہیں رہتے تھے نا، اسے دین کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسے ولایت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ شہزادی آج پیار کا رنگ بدلے، بابا آج کیوں بدلے؟ دارین کون بندہ جو ماتم نہیں کرے گا؟ حسین فرماتے پہلے کچھ دینے آتا تھا، آج کچھ لینے آیا۔ شہزادی صغرا آواز دے کے کہتی بابا مانگے کیا مانگنا ہے؟ حسین کہتے ہیں مجھے بابا کی ولایت کے لیے تیرا اکبر چاہیے۔ اللہ اکبر، کہو یار ماتم سینے پہ ہاتھ مار، مجھے بابا کی ولایت کے لیے۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ حوالے ہو جی، ماتمی جوانوں سر پہ ہاتھ رکھو، کوئی بندہ ہاتھ سینہ پیارا نہ کرے، مجھے بابا کی ولایت کے لیے تیرا اکبر چاہیے۔ آواز دے کے کہتی بابا میرا اکبر کیا کرے گا، میرے اکبر کی تو شادی نہیں ہونی۔ حسین بیٹی کا سر چوم کے